ناظرین، آج کا ویلاگ ایک انتہائی دلچسپ اور عجیب و غریب موضوع پر ہے۔ یہ بنیادی طور پر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیماریاں اور بڑے لوگوں کی بیماریاں کس طرح ریاستی بیانیے کو متاثر کرتی ہیں، کس طرح پولیٹیکل لوگ اس پر ری ایکٹ کرتے ہیں، کس طرح اس کا نتیجہ میڈیا پر آتا ہے، کس طرح خوف کی لہر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا جاتی ہے اور کس طرح کسی خبر کو اگنور کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ بیماریوں کے تھرو علالت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ 4 لوگوں کی علالت ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ لوگوں کا رویہ، میڈیا کا رویہ اور اسٹیبلشمنٹ کا رویہ اس حوالے سے کیا رہا، عوام کی طرف سے اس کی طرف کیا توجہ رہی۔ یہ بہت انوکھا سا موضوع ہے اور آپ کو جیسے جیسے اس ویلاگ پہ ہم آگے جاتے جائیں گے اندازہ ہوتا جائے گا کہ وہ کون سے نکات ہیں جو لوگوں کی علالت کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی علالت کا۔ ان کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا ہو گیا ہوا ہے، ان کی اہلیہ کو بھی کرونا ہو گیا ہے۔ وہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور وہاں پر لوگ ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں سنا یہی ہے کہ ابتدا میں ان کی طبیعت خراب تھی، آکسیجن لیول کچھ کم ہو رہے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ اب ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن اس بیماری کے حوالے سے، اس علالت کے حوالے سے عوام کا رویہ جو ہے وہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے۔ لوگوں کو کرونا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے اور لوگ اس سے صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں بھی داخل ہوتے ہیں، آکسیجن لیول بھی کم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ اس سے باہر نکل آتے ہیں اور اپنی پاور ری گین کر لیتے ہیں اور اپنے کام دوبارہ اسی طرح شروع کرتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی بیماری اس حوالے سے منفرد ہے کہ ان کے حوالے سے عوام بے انتہا دعائیں کر رہے ہیں، اور کرونا سے صحت یابی کے علاوہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کو جو دیگر خطرات ہوتے ہیں، جو ماضی میں کچھ ایسی جمہوریت پسند شخصیات کو رہے ہیں جن کی بڑے پراسرار حالات میں انتقال ہوا، تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ اور وہ شخصیات آپ کے سامنے ہیں، مثلا لالا عثمان کاکڑ کا کیس آپ کے سامنے ہے، ہمارے صحافی دوست ارشد وحید چودھری کا کیس آپ کے سامنے ہے، جسٹس وقار سیٹھ جنہوں نے مشرف کو پھانسی دینے اور 3 دن تک لاش کو ڈی چوک میں لٹکانے کا فیصلہ سنایا تھا، ان کی انتقال کے حوالے سے لوگ تشویش مند تھے، اور پھر جج ارشد ملک جو کرونا سے انتقال کر گئے، اس کے حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ خوفزدہ۔ ان سارے لوگ، یہ جو جمہوریت پسند لوگ تھے، ان کا انتقال ایسے ہوا کہ ایک عجیب پراسراریت سی اس حوالے سے چھائی ہوئی ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا وجود اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس ملک میں اداروں کے غیر جمہوری کاموں کو لگام دینے کے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس سارے سسٹم میں ہمیں چند پولیٹیشنز کے علاوہ عدلیہ میں واحد ایک شخص نظر آتا ہے جس کے کردار پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی، جس پر کسی قسم کا کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے، اور وہ اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے، اپنی آنیسٹی کی وجہ سے، اپنی دلیری کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اور 2023 میں اگر وہ چیف جسٹس انشاءاللہ بن جاتے ہیں تو پھر ان سے جیسے فیصلوں کی توقع ہے، جس طرح اس ملک میں غیر جمہوری قوتوں نے اپنی مرضی کے کھیل کھیلے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ہمیں صرف قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت نظر آتی ہے، جو اس عدالتی نظام کو بلیک میلنگ سے نکال کر درست سمت میں چلا سکتا ہے۔ تو ان کی علالت کے حوالے سے لوگ بے انتہا دعائیں کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور کوشش لوگ اس امید رکھتے ہیں کہ کسی قسم کے پراسرار حالات کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ قاضی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی دے، صحت کے ساتھ زندگی دے، وہ جب تک ہیں وہ ایک خوف بنے ہوئے ہیں ان قوتوں کے لیے کہ جو قوتیں اس ملک میں غیر مرئی سا مارشل لا لگا لیتی ہیں، جو اپنی مرضی سے اداروں کو چلاتی ہیں، جو پارلیمان کی سپریمیسی کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔
یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کی علالت کا حال ہو گیا۔ ایک اور علالت کا ذکر کرنا ہے اور وہ بھی بہت تکلیف دہ ہے، اور وہ بیگم کلثوم نواز مرحومہ کی علالت کا ذکر کرنا ہے۔ وہ علیل تھیں اور بہت علیل تھیں، اور نواز شریف اور مریم نواز ان کو بستر علالت پر بلکہ بستر مرگ پر چھوڑ کر یہاں پر سول سپریمیسی کا جھنڈا بلند کرنے آئے، اور اس وقت ان کی علالت کے حوالے سے جو میڈیا پہ گفتگو ہو رہی تھی وہ انتہائی غلیظ اور کبھی تھی، اور وہ جو منسٹرز تھے بہت سارے، وہ اس بات کو ڈرامہ قرار دے رہے تھے، فراڈ قرار دے رہے تھے۔ یہاں تک کہا گیا کہ بیگم کلثوم نواز بیمار نہیں ہیں، بلکہ وہ کرپشن سے بچنے کے لیے ایک بہانے کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ حالات اس قدر تکلیف دہ ہو گئے کہ پی ٹی آئی کے کچھ گنڈوں نے اس خاتون کے ہسپتال میں اور بیڈ روم میں یا جس کمرے میں وہ تھیں اس میں بھی گھسنے کی کوشش کی گئی کہ کیا وہ واقعی بیمار ہیں یا صرف یہ کرپشن سے بچنے کے لیے ڈرامہ ہو رہا ہے۔ تو ان کی علالت کے حوالے سے بہت ہی تکلیف دہ باتیں میڈیا پر کی گئیں، اور جن لوگوں نے کی انہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی، اور پورے پاکستان میں یہ ایک نریٹو ڈیولپ کیا گیا کہ یہ بس کرپشن سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، بیمار شمار نہیں ہے۔ اور پھر ان کا انفارچونیٹلی انتقال ہو گیا۔ تب ان میڈیا کے گنڈوں کو اور حکومت کے وزراء کو یقین آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تب چند ایک نے تعزیتی پیغام دیے، ورنہ آخری لمحے تک ان کی علالت کے جو کسی بھی مریض کی علالت کے حوالے سے مریض کی ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اس حوالے سے اس طرح کا احترام نہیں دیا گیا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ میڈیا میں اچانک کوئی نہ کوئی اینکر ان کی میڈیکل رپورٹیں دکھا کر یہ کہتا تھا کہ یہ بالکل فراڈ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جس ہاسپٹل میں وہ ان کا قیام ہے، جس ہاسپٹل میں انہیں رکھا گیا ہے، وہ ہاسپٹل بھی فراڈ ہے، وہ ایک نون لیگ والوں نے اپنی مرضی سے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں وہ لوگوں نے بڑے بڑے پروگرام کیے ہوئے ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں۔ تو اگر آپ جمہوریت پسند ہیں تو پھر آپ کے ساتھ، آپ کی علالت کے ساتھ یہ میڈیا اس طرح سلوک کرتا ہے، یہ جو نام نہاد عوامی نمائندے ہیں یہ اس طرح اس بیماری کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، بیگم کلثوم نواز کے حوالے سے بات کر لی، اور تیسری علالت جس کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ سابق صدر مملکت ممنون حسین کے حوالے سے ہے۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے انتقال کے حوالے سے، ان کے جنازے کے حوالے سے کوئی بھی بڑی خبر میڈیا پر نہیں آئی۔ ان کے جنازے پر کوئی اہم لوگ نہیں گئے، حالانکہ وہ صدر مملکت تھے پاکستان کے، یہ لوگوں کی ذمہ داری بنتی تھی اور ان کے عہدے کو احترام دینا چاہیے تھا، مگر اس حوالے سے انہیں بالکل اگنور کیا گیا، جس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ نواز شریف کے بڑے مخلص ساتھی تھے، آخری لمحے تک اپنی بات پر قائم رہے، ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اپنے دن گزارے صدارتی محل میں، اور ان کی طرف سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو جمہوریت کے خلاف، جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے خلاف ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو اس معاشرے میں عزت نہیں ملتی، ان کے جنازوں پر کوئی نہیں جاتا اور ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی، نہ زندگی میں اور نہ زندگی کے ان کے انتقال کے بعد، حالانکہ وہ اس معاشرے سے، اس ملک سے، اس ڈیموکریسی سے بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ اب صدر مملکت سے بڑا عہدہ کیا ہو سکتا ہے اس ملک میں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جنازے کی نہ کوئی فوٹیج چلی، نہ اس کے حوالے سے میڈیا میں بات کی گئی، نہ ان کی جمہوریت پسندی کے حوالے سے کسی نے کوئی بات کی، نہ کوئی اہم شخصیت۔
نہ کوئی اہم شخصیت ان کے جنازے پر گئی۔ یہ جمہوریت پسند لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے۔ پھر ایک اور بیماری کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ لالا عثمان کاکڑ کے حوالے سے ہے کہ وہ بیمار ہوئے اور ان کی بیماری، وہ گر پڑے یا پراسرار حالات میں گر پڑے، اور پھر اس کے بعد وہ کراچی انہیں لے جایا گیا، اور ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں وہی تشویش آ گئی جو جسٹس وقار سیٹھ کے حوالے سے، ارشد ملک کے حوالے سے، ارشد وحید چودھری کے حوالے سے آ گئی، اور پھر ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ ان کو بھی کوئی سرکاری قسم کی پذیرائی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ سینیٹر تھے، بڑے قابل احترام تھے، سچ بولتے تھے اور دبا کے دبنگ لہجے میں بات کرتے تھے، لیکن ان کی پذیرائی ان کے جنازے سے ہوئی، اور جس طرح لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی وہ ان کو احترام دینے کا طریقہ تھا۔ یہ جمہوری شخصیات جو پولیٹیکل ہوتی ہیں، ان کے جنازے ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ تو ایک بیماری ان کی بھی تھی، ان کی علالت بھی تھی، اور ہمارا رویہ میڈیا پہ چاہے کچھ بھی ہو، شاید ہم نے ان کے جنازے کی فوٹیج نہ دکھائی ہو، لیکن لوگوں نے جس طرح جس محبت سے ان کے جنازے میں شرکت کی، وہ میرے خیال میں تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے بہت بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ ان کا تھا۔ سرکاری طور پر ان کی کوئی تعظیم نہیں کی گئی، لیکن جو عوام نے جس طرح ان کے جنازے میں شرکت کی، جو رقت آمیز مناظر ہم نے دیکھے، اس سے پتہ چل گیا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے تھے، اور ان کی پذیرائی لوگوں میں موجود تھی۔ بے شک ریاستی بیانیہ اور بے شک سرکاری میڈیا زرخرید غلام اور بے ضمیر تجزیہ کار ان کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں بات کریں نہ کریں، لیکن وہ ایک بڑے آدمی تھے، اور ان کی علالت کے بارے میں کوئی بڑی خبریں ہمیں نہیں بتائی گئیں، نہ ہی ان کے جنازے کے مناظر دکھائے گئے۔ آخر میں ایک اور علالت کا ذکر کرنا ہے، اور وہ علالت سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کی تھی۔ جب عدالت نے ان کو بلایا تو ان کی کمر میں درد ہو گیا، اور وہ درد جو ہے اتنا ہو گیا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں وہ محصور ہو گئے۔ عدالت کچھ کہہ رہی تھی، آئین کچھ کہہ رہا تھا، قانون کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ جو ہاسپٹل ہے وہ ان کے لیے ایک قلعہ بنا دیا گیا۔ مسلح نوجوان چاروں طرف اس کے آ گئے، اور کسی عدالت کی، کسی پولیس کی، کسی لا انفورسنگ ایجنسی کی جرت نہیں تھی کہ اس سابق ڈکٹیٹر کو، جس نے آئین کو تباہ کیا، جس نے سول سپریمیسی کا ستیہ ناش کیا، جس نے پاکستان کے خلاف جرائم اتنے کیے، کہ جس نے اپنے لوگوں کو فروخت کیا امریکہ کے ہاتھوں، ایک ایسی جنگ میں پاکستان کو دھکیل دیا کہ جس کے اثرات اور مضمرات ہمیں مستقبل میں محسوس ہوں گے، جو اپنی طرف سے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو موقع دکھاتا تھا، اور پھر اس کے بعد جب امریکہ سے ایک کال آئی تو وہ اسی کال پر ڈھیر ہو گیا۔ اس علالت کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا تو میڈیا پہ خونخوار قسم کے اینکر یہ کہتے کہ آپ اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ اداروں کا عدم استحکام چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ چونکہ جنرل مشرف کی بیماری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کمر کا درد سزا سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے، یہ ڈھونگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بڑی سہولت سے اینٹی پاکستان قرار دیا جا سکتا ہے۔ جنرل مشرف نے بھی اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ یہاں سے ایک پراسرار فلائٹ پر دبئی چلے گئے، وہاں پر جاتے ہی انہوں نے اپنی رقص کرتی ویڈیوز کو وائرل کیا، جس سے یہ بتانا تھا کہ وہ بیمار شمار کوئی نہیں تھے، اور ان ویڈیوز کے ذریعے وہ تمسخر اڑانا چاہتے تھے اس نظام کا، اس جمہوریت کا، اس ملک کے آئین کا، اس ملک کے قانون کا، اس ملک کی عدالتوں کا۔ یہیں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے ایک جگہ بیان دیا کہ جنرل راحیل شریف نے ان کو ملک سے باہر نکالنے میں بڑی مدد کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی جو عدالتی نظام نے جو کھوکھلا سا اپنی عزت اور حرمت کا
قلعہ بنایا ہوا تھا وہ زمین بوس ہو گیا۔ اب 4-5 لوگوں کی بیماریاں ہم نے ڈسکس کی اور اس پہ عوامی رد عمل بھی ہم نے دیکھ لیا، لیکن رہ جانے والی بات یہ ہوتی ہے کہ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عوام کے دلوں میں گھر کرتے ہیں، بزدل، خوفزدہ، اور چھوٹے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عوام کو خوفزدہ کرتے ہیں، آئین کو توڑتے ہیں اور پارلیمان کو اور اس کی بالادستی کے خواب کو اپنے پاؤں تلے مسلتے ہیں۔ جو لوگ جمہوریت کی کسی سٹرگل میں ساتھ رہتے ہیں، علیل ہوتے ہیں، ان کا اگر انتقال بھی ہو جاتا ہے لوگ ان کو ہیرو مانتے ہیں، اور جو لوگ آئین کو توڑتے ہیں وہ اس ملک کے غدار ہوتے ہیں، غدار رہتے ہیں۔ اس ساری کہانی کو بیان کرنے کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خوشگوار خبریں ہیں کہ ان کی صحت میں بتدریج بہتری ہو رہی ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے۔